بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفادار شخص ہر حالات میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، حالات کے مطابق نہیں۔ اللہ کریم کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو توبہ، دوسرا سجدہ، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو۔ آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہوئی ہے۔ قناعت سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا اور حرص سے کوئی شخص بادشاہ نہیں ہو جاتا۔ بڑا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو، باقی چیزیں، منصب، دولت، شہرت آدمی کو بڑا نہیں بناتی ہیں۔ اپنی انا کے لیے دوسروں کو جھکانے والا کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوتے ہیں۔ ہم بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کو، خود کو نہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی تکلیفیں خریدتے ہیں، اپنے دل کا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں، کیونکہ جس محبت کو ہم نے اللہ کو دینی ہوتی وہ محبت ہم انسان کو دے بیٹھتے ہیں۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ نے جس انسان کو تمہارے لیے بنایا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون دیتا ہے، وہ اس انسان میں تمہارے لیے سکون ہوتا ہے، اور جس انسان کو تمہارے لیے بنایا نہیں ہوتا وہ کبھی تمہارے لیے سکون خوشی کا باعث نہیں بنتا ہے۔ اللہ جن لوگوں کو ان کی منزل نصیب کرتا ہے تو وہ ہمیشہ دونوں کے ساتھ ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ گھمنڈ چاہے جس چیز کا ہو، خواہ وہ پیسے کا ہو، اولاد کا ہو، خوبصورتی کا ہو یا علم کا ہو، انسان کی دنیا و آخرت سب ہے۔ جب دل ٹوٹ کر تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پالے وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا، اور پھر جو سجدوں میں اپنا سکون ڈھونڈ لیتا ہے، دنیا کی رنگین محفلیں پھر اسے متاثر نہیں کرتی ہیں۔ آج میں جس مقام پر ہوں وہاں صرف میرے پاس اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس سے بڑی اور کیا جیت ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ بھی ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی، انسان درد سے ہوتا ہے۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر، اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگوں کو کرنا شروع کر دیں۔ معاف کرنے کا یہی مطلب نہیں کہ اسے گلے سے لگا لیا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے، صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی ہے وہ اس سے نہ ملے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا وار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ سے نماز نہ چھوڑو اے مومن، ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو بدترین دوستوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنا خود اپنی اولاد کے بہترین دوست بن جائیں۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دوست وہی جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ عشق حقیقی ہو یا عاشق معززی، دونوں میں شرکت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے پر انہیں مت وقت پر رکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارا الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کو گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہو۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، خواہش ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت سے دولت سے زیادہ مشکل ہے۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے، جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ بڑا غضب